بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ جمعۃ المبارک کا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کشتیاں ٹوٹ گئی ہیں ساری، اب لے پھرتا ہے دریا ہم کو۔ کشتیاں ٹوٹ گئی ہیں ساری، اب لے پھرتا ہے دریا ہم کو۔ آج کا یہ عمل ان کے لیے ہے جو اس وقت تک خود کو بے بس محسوس کر رہے ہیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو آپ ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچیں جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، صرف اس امید پر کہ انشاءاللہ تعالی وہ بہار کے دن ضرور آئیں گے۔ اس طرح اپنے پیدا کرنے والے سے امید رکھیں جو ہر چیز پر قادر ہے۔ جو شخص ہر طرح سے نا امید ہو چکا ہو، جسے لاچارگی، بے بسی، افلاس، مفلسی، تنگ دستی، مالی حالات، محتاجی نے کنگال کر دیا ہے، غریبی نے گھیر لیا ہے، تو قرض کے سمندر میں ڈوب گیا ہو، تو جس کا کاروبار نہ چل رہا ہو، جس کے حق پر ہونے کے باوجود قید سے رہائی نہ ملتی ہو، تو یہ عمل ضرور کر۔ جو ناجائز مقدمات میں پھنس گیا ہو، نوکری نہ مل رہی ہو یا نوکری سے نکال جانے کا خطرہ ہو، جس کا مناسب وقت پر نکاح نہیں ہو رہا ہو، شوہر ظالم یا مظلوم ہو یا بیوی ظالم یا مظلوم ہو، جو لا علاج امراض میں مبتلا ہو، ڈکیتی بڑھ گئی، چوری ہو گئی اور مال کی واپس آنے کا کوئی راستہ نہ مل رہا ہو، بس یہ عمل ضرور کر لیجیے۔ کسی کا حق مارا گیا ہو اور حق ملنے کا امکان ہی ختم ہو گیا ہو، تو معزز سامعین اکرام تو یہ عمل ضرور کر لیجیے۔ غرض یہ ہے کہ جو شخص کسی بھی طرح کے حالات کے بھنور میں پھنس گیا ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے دل متوجہ ہو، اس عمل کو کرنے سے پہلے وہ کثرت سے استغفار کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی طرح جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس عمل کرنے سے پہلے استغفار کرے اور بس کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کرے، انشاءاللہ عز وجل ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کے کرنے سے پہلے عمل کی ترتیب یہ ہے کہ جو ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ترتیب سے اس عمل کو کریں۔ جس کا جو بھی مسئلہ ہو وہ اس مسئلے کا تصور ذہن میں رکھ کر ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ ان قرآنی آیات کو ایک ساتھ ملا کر پڑھے۔ قرآنی آیات یہ ہیں: وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور بیمار شخص اپنی بیماری کا تصور ذہن میں رکھے اور اسی ترتیب سے پڑھ کر پھر پانی پر دم کر کے پئیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی عز و جل سے صدق دل سے دعا کرے۔ نیز اس کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ اپنے کام کاج کرتے ہوئے بھی وضو بے وضو چلتے پھرتے ان آیات کو کثرت سے ورد کرتے رہیں، یعنی وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ خواتین ناگا کے دنوں میں یہ عمل نہ کریں، ان کے لیے یہ رخصتی ہے۔ جو خواتین اس عمل کو کرتی ہیں وہ خواتین اپنے مخصوص ایام میں ناگا کے دنوں میں ناگا کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ خواتین ناگا کے دنوں میں یہ عمل نہ کریں
کیونکہ ان کے لیے یہ رخصتی ہے، عمل کی مدت کوئی نہیں، حصول مقصد تک یہ عمل جاری رکھے۔ پڑھنے والے کا یقین جس قدر پختہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل اتنی ہی جلدی اس کا کام بن جائے گا۔ تو معزز سامعین اکرام، بلا شبہ سارا سودا تو یقین کا ہے۔ اگر یقین پختہ ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل عمل بھی پختہ ہوگا، انشاءاللہ ایسا فائدہ ملے گا، ایسا فائدہ حاصل ہوگا کہ یاد رکھیں گے۔ دل کی پاکیزگی، اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتے وقت دل کی پاکیزگی کو بغض سے، حسد سے، نفرت سے پاک رکھیں، یعنی دل کو پاک رکھیں، معافی طلب کریں اور دوسروں کو معاف کریں تاکہ دعا کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ عمل کرنے سے پہلے صدقہ و خیرات ضروری ہے، کیونکہ صدقات مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ وظائف کے ساتھ ساتھ صدقہ دینا بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، چاہے صدقہ تھوڑا کیوں نہ ہو، چاہے تھوڑی سی مقدار کیوں نہ ہو۔ صدقہ، کیونکہ صدقہ مشکلات کو دور کرتا ہے اور برکت میں اضافہ کرتا ہے، اور صدقہ کرنے سے دعاؤں کے قبولیت کا یقین ہو جاتا ہے۔ اور وظیفہ کرتے ہوئے پورا یقین رکھیں کہ یہ جو صدقہ کر رہا ہوں اور یہ جو دعا کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ مایوسی مت ہونا، کیونکہ مایوسی کو قریب نہ آنے سے اللہ تبارک و تعالی مایوس دلوں کو پسند نہیں فرماتی۔ اس میں مایوس نہ ہونا، صدق دل سے دعا کرنا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو ضرور قبول کر لے گا۔ اور عمل کرنے سے پہلے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وضو ہو یا نہ ہو اس کا کثرت سے عمل کریں۔ وہو علی کل شیء قدیر انک علی کل شیء قدیر، اس کو بھی کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل بھی ضروری کر لیجئے، کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے ان اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ درود شریف ضرور پڑھ لیجئے۔ درود شریف وہی درود شریف، جو ہی درود شریف یاد ہو، کم سے کم وہ درود شریف جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، وہ درود شریف یہ ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو معزز سامعین اکرام، عمل کرنے سے پہلے اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھ لیجیے۔ جس وقت آپ دعا مخصوص کریں، یعنی بیماری کے لیے، شادی کے لیے، قرض کے لیے، تنگ دستی کے لیے، جس بھی مقصد کے لیے دعا کریں، تو دعا کرنے سے پہلے درود شریف کم سے کم 3 مرتبہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اور آخر میں دعا کے اختتام سے پہلے، یعنی دعا کے اختتام پر بھی درود شریف کم سے کم 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ ضرور پڑھ لیجیے۔ درود شریف ایسا ہے جو دعا درود شریف سے خالی ہے وہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے جو دعا درود شریف کے ساتھ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو جلدی قبول کر لیتا ہے۔ تو اسی لیے معزز سامعین اکرام، آپ سے گزارش ہے کہ درود شریف بھی کثرت سے پڑھیں تاکہ دل منور ہو جائے اور دعا کی قبولیت کا اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ہمارا ایک بہانہ اور ذریعہ بن جائے۔ تو معزز سامعین اکرام،
آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں، لائک کریں، شیئر کریں، ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے، اور آخر میں آپ اپنی رائے کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالی یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ہماری رہنمائی ضرور فرما لیجیے۔